بھٹو خاندان کا خاندانی پس منظر کچھ یوں ہے کہ یہ راجستھان کے علاقے سے ہجرت کر کے سندھ میں آئے تھے اور یہ کچھ 17ویں صدی کی ارد گرد کی بات ہے۔ بھٹو خاندان نسل کے اعتبار سے راجپوت ہیں۔ اس خاندان کے سب سے پہلے محمد خان، پھر فتح محمد، پھر محمد قاسم خان، پھر ابڑو خان، پھر پیر بخش خان، پھر وڈے خان یا وڈو خان، اور اس کے بعد خدا بخش جو کہ گڑھی خدا بخش کے بانی ہیں، ان کے بعد میر غلام مرتضیٰ بھٹو، پھر اس کے بعد سر شاہ نواز بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید۔ تو یہ فیملی ٹری ہے ان کا۔ اب یہاں پر بہت سے حوالہ جات میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھٹو خاندان کے جو وڈے خان تھے، جو کہ خدا بخش کے والد تھے، وہ انگریز سے یہاں سندھ کے اندر جو پہلی نکالی گئی نہر ہے اس کا ٹھیکہ لے کر انہوں نے جو ان سے انکم جنریٹ کی، جو آمدنی کمائی، اس سے 40,000 ایکڑ رقبہ لاڑکانہ کے مضافات میں انہوں نے خریدا۔ بیسیکلی سندھ جو تھا وہ تالپور کے حکمرانوں کی اس وقت جاگیر تھا، اور تالپور فیملی یہاں کے حکمران تھے، اور 1843 میں انگریز برٹش گورنمنٹ نے انہیں ان کے عہدے سے معزول کر کے کلکتے نظر بند کر دیا، اور یوں 1843 سے سندھ کا کنٹرول باقاعدہ برٹش گورنمنٹ نے اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا۔ اب سندھ کو برٹش گورنمنٹ نے اپنے کنٹرول میں لیا تو یہاں کے جو لوکل آباد کار تھے، یا زمیندار تھے، یا بڑے جاگیردار تھے، آن اینڈ آف ان کی ہمدردیاں تالپور فیملی کے ساتھ تھیں، اور بھٹو فیملی واحد ایسی فیملی تھی جو یہاں کے آبائی نہیں تھے۔ انہوں نے یہ ایریا پرچیز کیا تھا، تو یہ بظاہر سندھی نہیں تھے، تو ان لوگوں کا جو رجحان تھا وہ برٹش گورنمنٹ کی طرف تھا، اور بھٹو خاندان میں خدا بخش بھٹو جو تھے انہوں نے ایک لاڑکانہ کے اندر بڑا مہمان خانہ بنا رکھا تھا۔ یہ خود بھی ایک بڑا زمیندار تھا، اس وقت 40,000 ایکڑ سے زیادہ ان کا رقبہ تھا، تو یہ ہر اپنے مظلوم کی مدد کے لیے اور لوگوں کے مسائل کے لیے حکومت وقت کے ساتھ رابطے میں تھا۔ اور یوں جب انگریز سندھ کے اندر آئے تو یہاں کے لوکل حکمرانوں کی بجائے بھٹو فیملی نے انہیں بہت اچھے طریقے سے ویلکم کیا، اور بھٹو فیملی اس سسٹم میں انگریز حکومت کے زیادہ قریب ہو گئی۔ دوسری طرف بھٹو خاندان کے چانڈیوں خاندان کے ساتھ بھی بہت قریبی مراسم یوں تھے کہ ان کے رقبوں کے ساتھ ان کا رقبہ ملتا تھا، اور چانڈیوں خاندان ان کی بھرپور تائید اور حمایت کرتا تھا۔ بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ بھٹو خاندان یہاں کا بڑا زمیندار تھا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے یہاں پہ جو پہلی نہر بنی اس کا برٹش گورنمنٹ سے ٹھیکہ لیا، اور اس سے آنے والی آمدنی سے یہ زمین خریدی۔ مگر تاریخ کے پس منظر میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ نہر 1894 یا 1899 کے اندر مکمل ہو جاتی ہے، جبکہ بھٹو خاندان 17ویں صدی کے ارد گرد سندھ میں آئے تھے، تو انہوں نے یہ علاقہ اس سے پہلے خرید چکے تھے۔ بہرحال خدا بخش بھٹو کے بیٹے میر مرتضیٰ بھٹو، وہ بہت خوبصورت اڑیل جوان تھا، اور اس کی عمر لگ بھگ 28 سال تھی، تو وہ بڑا عاشق مزاج بھی تھا، جیسا کہ وڈیرے اور نواب ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ میرے نہیں، یہ سر شاہ نواز بھٹو اور ان کی میموری سے ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی بایوگرافی میں لکھے ہیں۔ تو لاڑکانہ کے جو کلیکٹر لاڑکانہ سکھر مسٹر نئی ہیوز، کنر صاحب کی عمر لگ بھگ 60 سال تھی، مگر ان کی بیوی ینگ تھی، اور ان کی بیوی کے ساتھ ان کا معاشقہ چل پڑتا ہے۔ کنر صاحب کو جب اس بات کا علم ہوتا ہے تو وہ کسی بہانے سے اپنے گھر سے جیکب آباد کے وزٹ کے لیے نکلتے ہیں، اور اپنی مسز کو بتاتے ہیں میں 2 دن نہیں آؤں گا، لیکن دوسری طرف
وہ کچھ ہی لمحوں بعد واپس آ جاتے ہیں۔ جب وہ آتے ہیں تو وہ اپنے گھر میں میر مرتضیٰ بھٹو اور اپنی بیوی کو اکٹھا پاتے ہیں۔ اس پر کرن صاحب نے میر مرتضیٰ بھٹو کو پکڑنے کی کوشش کی تو میر مرتضیٰ بھٹو نے، ابھی جوان اور جوشیلا خون تھا، کرن صاحب کو زمین پر پھینک کر گھوڑے کی چوپک سے مارا اور پھر وہ وہاں سے مفرور ہو گئے۔ اس کے بعد کلیکٹر لارکانہ، جو کہ برٹش گورنمنٹ کا امپلائی تھا، اس نے خفیہ اور رازداری کے تھرو اپنی عزت کو بچاتے ہوئے بھٹو خاندان کے خلاف بے تحاشا مقدمات کھول دیے۔ اس میں ایک نامعلوم قتل میر مرتضیٰ بھٹو پہ ڈالا۔ اس کے علاوہ زمینوں کے مقدمات بے شمار بھٹو خاندان پر آ گرے۔ میر مرتضیٰ بھٹو کے والد خدا بخش بھٹو نے اس معاملے میں بے تحاشا پیسہ بہایا۔ بالآخر لاڑکانہ کے مضافات میں ایک پولیس انسپکٹر کو قتل کر دیا جاتا ہے اور اس اندھے قتل کے الزام میں میر مرتضیٰ بھٹو کے خلاف گرفتاری کا حکم دے دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جہاں ملے، یا زندہ یا مردہ، دونوں صورتوں میں اسے گرفتار کیا جائے۔ میر مرتضیٰ بھٹو اور اس کی فیملی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ فوری طور پر سندھ کو چھوڑ کر بہاولپور کی ریاست میں پناہ لے لے۔ میر مرتضیٰ بھٹو کی شادی ہو چکی ہوتی ہے۔ میر مرتضیٰ بھٹو کا بیٹا سر شاہ نواز اس وقت 4 برس کے لگ بھگ تھا۔ بہرحال ان کے والد خدا بخش بھٹو ان کی مالی معاونت کرتے ہیں اور وہ بہاولپور میں بہاولپور سرکار کے کسی ملازم کے ہاں پناہ لے لیتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد اس بات کا علم میر مرتضیٰ بھٹو کی موجودگی کا کلیکٹر لارکانہ کو جب ہوتا ہے تو وہ بہاولپور کے کلیکٹر سے عرض کرتا ہے کہ ہمارا ایک ملزم یہاں آ کر چھپا ہے، ہمیں اس کی تلاش ہے۔ میر مرتضیٰ بھٹو کو جب اس بات کی خبر ہوتی ہے تو وہ بہاولپور کو بھی خیر بات کہتا ہے اور افغانستان کے شہر کابل میں جا کر پناہ لے لیتا ہے۔ اسی دوران ہوا کچھ یوں کہ کرنل صاحب کا جو رنج یا غصہ تھا وہ کم نہ ہوا اور کرنل صاحب نے خدا بخش بھٹو کو قتل کروا دیا، اور پھر پرپز یہ بنا کہ خدا بخش بھٹو اپنی زمینوں سے چکر لگا کر گھوڑے پر جب واپس آ رہے تھے تو نامعلوم ڈاکوؤں نے ان پہ حملہ کر دیا اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آنے والے 2 دنوں میں فوت ہو جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ خدا بخش بھٹو کے اندھے قتل کے بعد بھٹو ڈائنسٹی کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ ویسے تو خدا بخش بھٹو کے بھائی الہی بخش بھٹو جاگیر کے معاملات کو سنبھال لیتے ہیں، مگر سیاسی و سماجی طور پر بھٹو خاندان ایک دفعہ لاوارث ہو جاتا ہے۔ میر مرتضیٰ بھٹو افغانستان کے اندر جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور انہیں ان سارے معاملات کا بالکل علم نہیں ہوتا۔ میر مرتضیٰ بھٹو کے بیٹے سر شاہ نواز بھٹو بمشکل ابھی 8 برس کے ہوتے ہیں۔ بھٹو خاندان کے اندر صرف ایک مرد الہی بخش جاگیر کے معاملات کو دیکھے، مخالفت کے معاملات کو دیکھے یا گھر کے ٹینس ماحول کو، تو وہ ان سارے چیپٹرز کے اندر بڑا دل برداشتہ رہتا ہے۔ ناظرین اکرام، سندھ پولیس کے انسپکٹر شیر محمد شاہ کے قتل کے الزام میں لاڑکانہ کے اس وقت کے کلیکٹر کرنل میو نے بھٹو خاندان کی جاگیر کو ضبط کرنے کے احکامات جاری کر دیے تھے۔ اس سلسلے میں سندھ کے لوکل جاگیرداروں کو کلیکٹر نے اپنے ساتھ ملا کر ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بھی بنا رکھے تھے۔ میر مرتضیٰ بھٹو کے والد خدا بخش بھٹو، جو کہ 1896 میں قتل ہو چکے تھے، انہوں نے اس سلسلے کے اندر 2 ہیوی قسم کے وکیل بیرسٹر جو کہ برٹش تھے ان کی خدمات حاصل کی تھی، جن میں سے ایک مسٹر انیووی تھا جو کہ مبلغ 1000 روپیہ فیس لی اور وہ بمبئی میں رہتا تھا، اور دوسرے مسٹر روٹیکن تھے جو کہ لاہور سے
بلونگ کرتے تھے، مگر ان دونوں وکلاء نے صرف اپنی فیس کی حد تک اس کیس کے ساتھ اپنی وابستگی رکھی اور کچھ نہ کیا۔ بہرحال مسٹر کلیکٹر، جو کہ کرنل میو کے نام سے تاریخ میں سر شاہ نواز بھٹو نے اپنی میموری کے اندر ان کا نام یادداشت کے طور پر پیش کیا ہے، وہ بھٹو خاندان کے خلاف ایک بھرپور مہم چلانے میں کامیاب ہو گئے۔ دوسری طرف خدا بخش بھٹو اس جہان فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں اور ان کے بھائی الہی بخش بھٹو، جو کہ اس قدر نظم و ضبط میں توانا نہ تھے، وہ دل برداشتہ ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان تمام احوال کا جب میر مرتضیٰ بھٹو کو افغانستان میں علم ہوا تو اس نے اپنے وہاں کے میزبان میر عبد الرحمن، جو کہ افغانستان کے برٹش رول کے امیر تھے، ان سے ذکر کیا تو میر عبد الرحمن، جو کہ آئرن مین کے نام سے جانے جاتے تھے، انہوں نے میر مرتضیٰ بھٹو کی نہ صرف مالی مدد کی بلکہ کمشنر سندھ کراچی کو ذاتی پیغام بھیجا کہ میر مرتضیٰ بھٹو کے ساتھ ناجائز ہو رہا ہے اور یہ آپ سے ملنے کے لیے آئے گا، اس کی مدد کی جائے۔ میر مرتضیٰ بھٹو اپنی جلا وطنی کو ختم کرتے ہیں اور واپس سندھ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، لیکن راستے میں ایک کشتی کے الٹ جانے کی وجہ سے وہ اپنا تمام نقدی جو ان کو میر عبد الرحمن نے تحفے میں پیسے دیے تھے وہ کھو بیٹھتے ہیں۔ اب وہ دوبارہ بہاولپور کے اسی اہلکار کے پاس آتے ہیں جو بہاولپور حکومت کے ایک اچھے عہدیدار تھے، لیکن ان کا نام میر مرتضیٰ بھٹو نے ڈسکس نہیں کیا۔ ان سے وہ کچھ رقم ادھار لیتے ہیں اور خود کو سکھوں کے روپ میں، ایک سکھ مزدور کے روپ میں کراچی میں وہ اپنے ایک دوست رئیس غلام محمد، جو کہ اس وقت بیرسٹر تھے، جن کا پورا نام رئیس غلام محمد شہیدی تھا، ان کے پاس پہنچتے ہیں۔ مسٹر شہیدی جب میر مرتضیٰ بھٹو کو دیکھتے ہیں تو پہچان نہیں سکتے، کیونکہ وہ سکھ کے روپ میں ان کے سامنے جاتے ہیں۔ اس پر میر مرتضیٰ بھٹو ان کے ساتھ اپنے تمام معاملات ڈسکس کرتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ میں میر مرتضیٰ بھٹو ہوں اور یہ میرا مسئلہ، اب مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ رئیس غلام محمد شہیدی اس معاملے میں میر مرتضیٰ بھٹو سے کہتے ہیں کہ اگر میں پولیٹیکل اسسٹنٹ کے تھرو بھی کمشنر صاحب کو اپروچ کرتا ہوں تو مجھے اس بات کا قوی امکان ہے کہ تمہیں گرفتار کر لیا جائے گا اور تمہاری بات نہیں سنی جائے گی۔ میر مرتضیٰ بھٹو ہر حال میں کمشنر سندھ کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہیں، جنہیں اس وقت کے امیر افغانستان کی طرف سے پیغام بھی پہنچ چکا تھا، اور مسٹر جیمز رابرٹ کمشنر سندھ بہت ہی نیک انسان کے طور پر میر مرتضیٰ بھٹو کے لیے ثابت ہونے والے تھے۔ رئیس غلام محمد نے اس معاملے میں میر منشی کمشنر ہاؤس سے بات کی، اس بات پر اسے یقین دلایا کہ جو گفتگو وہ کرے گا اسے خفیہ رازداری میں رکھا جائے گا۔ میر منشی نے تمام معاملے کو سننے کے بعد یہ مشورہ دیا کہ کمشنر ہاؤس کے اندر تعمیرات کا کام جاری ہے، میں میر مرتضیٰ بھٹو کو کمشنر ہاؤس مزدور کے طور پر لے جاتا ہوں اور کمشنر صاحب تعمیراتی کام کا معائنہ ہفتے میں 2 دن کرتے ہیں۔ کمشنر صاحب آئیں تو میر مرتضیٰ بھٹو اپنا معاملہ کمشنر صاحب کے سامنے رکھ دیں، وہ اس کی بات سننے کے بعد اس پر بہتر فیصلہ دیں گے۔ میر مرتضیٰ بھٹو کی بہادری اور جرأت اور اپنی ڈائنیسٹی کو بحالی کے لیے اپنی جان پر کھیلنے کا یہ واقعہ کسی بھی طور پر ذوالفقار علی بھٹو اور اس کے والد سر شاہ نواز بھٹو فراموش نہیں کر پائے تھے، اور یوں ہی ہوا میر مرتضیٰ بھٹو نے کمشنر سندھ
مسٹر جیمز رابرٹ کے سامنے اپنے معاملات کو کھول دیا، جس پر کمشنر سندھ نے میر مرتضیٰ بھٹو کو فوری طور پر گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ اب ایک مسئلہ تو حل ہو گیا کہ زندہ بھٹو گرفتار ہو چکا تھا، نہ کہ پولیس اسے گولی مارتی۔ میر مرتضیٰ بھٹو کے وکیل غلام محمد شہیدی نے اس معاملے میں کمشنر سندھ سے ریکویسٹ کی کہ لاڑکانہ کی بجائے اس کا کیس کراچی میں سنا جائے اور کمشنر صاحب اس معاملے میں یہ کیس اپنی نگرانی میں دیکھیں، اور یوں کمشنر سندھ نے میر مرتضیٰ بھٹو کے تمام معاملات میں انہیں بری کرتے ہوئے ان کی جاگیروں کو واپس بحال کر دیا، اور کلیکٹر لاڑکانہ بھی اپنی سیٹ سے برخاست کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد میر مرتضیٰ بھٹو جب لاڑکانہ واپس آئے تو سر شاہ نواز کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو جب لاڑکانے میں گڑھی خدا بخش آتے دیکھا تو ہمارے جو مزارے تھے وہ سڑک کے دونوں کنارے کھڑے ہو کر پھولوں کی برسات کر رہے تھے، اور بھٹو ڈائناسٹی میں اب دوبارہ جان آ چکی تھی۔ تمام مخالفین خاموش ہو چکے تھے، اور بھٹو فیملی کے ایک اور دوست اس معاملے میں بیرسٹر موتی لال نے بھی میر مرتضیٰ بھٹو کی ہیلپ کی تھی اور ان کے کیس کے دفاع کے طور پر لڑا تھا، اور وہ بھی بھٹو خاندان کے لیے ایک محسن کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دادا میر مرتضیٰ بھٹو کی جاگیریں اور ان کی بحالی کے آرڈر ہو چکے تھے۔ دوسری طرف کلیکٹر لاڑکانہ سندھ جو کہ ان کے خلاف تھے اور جن کی وجہ سے برطانیہ حکومت کو یہ باور کروایا گیا تھا کہ بھٹو حکومت برطانیہ کے لیے خطرناک ایک مہم جو ہے، اس حوالے سے کمشنر سندھ نے برطانیہ حکومت کو لکھا کہ یہ کلیکٹر اور میر مرتضیٰ بھٹو کے درمیان ایک عورت کا تنازع تھا، جس کی بنا پر کلیکٹر آفس نے اپنی ذاتی رنجش نکالتے ہوئے اس کے خلاف غلط رپورٹنگ کی، اور یوں برطانیہ حکومت کے ساتھ بھٹو خاندان کے روابط بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ میر مرتضیٰ بھٹو کے ایک دوست تھے علی محمد، جن کے والد اس وقت خان بہادر حسن علی افندی مجددی تھے، جو کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بھی بڑے درینہ ساتھی تھے، اور ترکیوں کے حوالے سے بر صغیر کے اندر ایک اپنا اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ ان کا اس وقت برطانیہ حکومت کے ساتھ اور برطانیہ حکومت کے جو لوکل افسران تھے ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے۔ مسٹر افندی سکھر کے رہنے والے تھے، اور مرتضیٰ بھٹو اس معاملے میں اپنے دوست کے پاس چلے جاتے ہیں اور انہی کے گھر میں قیام کرتے ہیں، اور افندی صاحب کلیکٹر صاحب کو اپنے گھر بلاتے ہیں جب وہ اپنے عہدے سے برخاست ہو کر واپس کراچی جا رہے تھے، اور یوں جاتے جاتے کرنل صاحب کی اور میر مرتضیٰ بھٹو کے درمیان جو اختلافات کی جنگ تھی وہ قدرے ختم کرنے میں افندی صاحب نے ایک اہم کردار ادا کیا، اور یوں اس کے بعد میر مرتضیٰ بھٹو بمشکل 2 سال تک زندہ رہے۔ ان کو ان کے خانے میں کسی نے زہر دے کر مار دیا۔ اس حوالے سے مختلف واقعات اور مختلف قصے کہانیاں ہمیں سننے میں ملتی ہیں۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ بھٹو فیملی کیونکہ ایک لینڈ لارڈ بڑے زمیندار تھے، اور جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ 40,000 ایکڑ کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ دوسری طرف ذوالفقار علی بھٹو اور سر شاہ نواز بھٹو خود لکھ چکے ہیں
کہ ان کی 1 لاکھ ایکڑ زمین تھی، پھر کچھ رائٹر انہیں 2.5 لاکھ ایکڑ رقبے کے اوپر لے جاتے ہیں۔ واللہ عالم، برالحقیقت جو بھی ہے وہ ایک بڑے زمیندار تھے اور سندھ کے آبائی حکمران یا وڈیرے ان کے مخالف تھے، مگر ان کو زہر دینے کے معاملات میں کلیکٹرز اور اس وقت کے اتحادی شامل تھے اور اس بارے میں کوئی خاص تحقیقات نہ ہو سکیں، اور یوں تقریباً 32 سے 34 سال کی عمر کے قریب میر مرتضیٰ بھٹو جہان فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور ان کے بیٹے جو ابھی لگ بھگ 8 سے 10 سال کے تھے۔ سر شاہ نواز بھٹو اپنے دادا کے بعد دوسرے بڑے غم میں ڈوب جاتے ہیں۔ اب پھر وہی معاملات، گڑھ کے معاملات کو دیکھنے کے لیے، جاگیروں کو دیکھنے کے لیے کوئی نہ تھا۔ کمشنر سندھ کو جب اس سارے معاملات کا علم ہوتا ہے، وہ کلیکٹر لاڑکانہ جو نئے تعینات ہوتے ہیں سر مول کو یہ کہتے ہیں کہ اب بھٹو خاندان کی جاگیروں اور اس بچے کی تحفظ کو یقینی بنایا جائے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ اسے بھی عین لڑکپن میں قتل کر دیا جائے اور ان کی جاگیروں کو مس یوز کیا جائے۔ تو ان کی تعلیم اور ان کی تربیت کے حوالے سے لاڑکانہ کے اندر ہی ایچیسن کے ایکول ایک لوکل سکول تھا، وہ جہاں پہ انگریزی نصاب تھا وہ وہاں پہ پڑھتے، جہاں دوسرے نوابوں کے بچے پڑھتے۔ پھر وہ کراچی کے مدرسہ ہائی اسکول کے اندر آ گئے، اور وہاں کے پرنسپل جس گھر کے اندر رہتے تھے اس بنگلے کے گراؤنڈ فلور کو سر شاہ نواز کے لیے فکس کر دیا گیا، اور اپر فلور جو تھا وہ پرنسپل اور اس کی بیوی کا تھا۔ اور یوں نہ صرف وہ اس اسکول کے اندر ہائر ایجوکیشن حاصل کر رہے تھے، ساتھ ساتھ اس اسکول کے پرنسپل سر شاہ نواز بھٹو کی تربیت اور اس کی میزبانی کا کردار ادا کر رہے تھے۔ اب برطانیہ حکومت اپنی حکومت پر لگنے والے الزامات کو بحالی کی طرف لانے کے لیے بھٹو خاندان پر ہونے والے ذاتی ظلم و جبر کے مقابلے میں حکومتی شیلٹر کے اندر سر شاہ نواز بھٹو کی ایجوکیشن اور ان کی وراثت کے معاملات کو دیکھ رہی تھی۔ اسی دوران 18 سال کی عمر کے اندر سر شاہ نواز بھٹو اپنے گاؤں آتے ہیں، تو ان کے چچا الہی بخش بھٹو جو کہ ان کی جاگیروں اور ان کی ریاست کے معاملات کو دیکھ رہے تھے، سڈنلی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ وہ ارلی ان دا مارننگ واش روم میں جاتے ہیں تو ان کے ملازم آ کر سر شاہ نواز کو کہتے ہیں کہ 1 گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے، الہی بخش بھٹو واش روم سے باہر نہیں آئے۔ اس کے اوپر جب سر شاہ نواز بھٹو دروازہ توڑنے کا حکم دیتے ہیں تو ان کی لاش انہیں ملتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا، جبکہ دوسری افواہیں جس میں کوئی تصدیق نہیں ملتی وہ یہ تھی کہ الہی بخش بھٹو نے خودکشی کی ہے۔ اب ناظرین، یہاں سے بھٹو خاندان کے عروج کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ ایک طرف تو دیکھا جائے تو بھٹو خاندان میں مردوں میں صرف شاہ نواز بھٹو تھے جو اپنے گھر کی عورتوں کو لیے چل رہے تھے، مگر جب اللہ کچھ انسان کے لیے بہتر کرتا ہے تو انسان کی سوچ سے بہتر اس کے لیے راستے کھلتے ہیں۔ سر شاہ نواز بھٹو کے حوالے سے گفتگو کرنے سے پہلے آپ ہمیں سبسکرائب کر لیں۔